وقال جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان دینی ساتھیوں، پیارے بچوں، عزیز ماں بہنوں، حاضرین، ایک بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو پہلا جمعہ ہوتا ہے اس سلسلے میں خطیب کو موضوع کے انتخاب کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں ہے۔ رمضان کے بعد کا جسٹ پہلا جمعہ کس موضوع پر خطاب کیا جائے، کون سی بات عوام کے سامنے رکھی جائے، پبلک کو کس ٹاپک پر لیکچر دینا ہے، اس سلسلے میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے رمضان کی بہاریں، رمضان کے دنوں میں مسجدوں کی رونقیں، رمضان کے دنوں میں نمازیوں کا سیلاب، رمضان کے دنوں میں تقوی اور طہارت والے لوگوں کا سامنا، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے سارے کے سارے لوگ عید کا چاند ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کا دل اس کیفیت کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ پاتا۔ دل میں جو احساس پنپتے ہیں، ذہن میں جو باتیں گھومتی ہیں، اس کا ایک موضوع بنتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد مسلمانوں کی حالت ذات، مسلمانوں کا رویہ اسلام کو لے کر، اس کی عبادتوں کو لے کر، اس کے شرائع کو لے کر، کس طرح سے اسلام کے ارکان کے ساتھ مسلمان کھلواڑ کرتا نظر آتا، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو عملی طور پر منافق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صرف رمضان ہی میں مسلمان تھا، رمضان کے بعد میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب رمضان گزرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان سے نہیں بلکہ اسلام ہی سے نکل گئے، اب ہمارے اوپر اسلام کی وہ پابندیاں نہیں رہی جو رمضان میں تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر صاحب نظر جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، جس کے پاس سمجھنے والا دماغ ہے، سوچنے والا دل ہے، احساس جس کے اندر ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنا بندہ بنایا تو صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، یا ہم اپنا رب اللہ کو مانتے ہیں تو صرف ایک مہینے کے لیے نہیں۔ رب العالمین اگر رب ہے تو وہ تمام کے تمام دنوں میں، تمام کے تمام مہینوں میں ہمارا رب ہے۔ جس طرح ہم نے اس کی بات مانتے ہوئے، اس کے حکم پر چلتے ہوئے رمضان کے مہینوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، روزوں کا اہتمام کر کے گزارا، ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم رمضان کے بعد بھی وہی کیفیت جاری رکھیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، یہ ہم سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کو نہ بھول جائیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب تو اسلام میں ہمارا داخلہ ہو گیا، ایڈمیشن ہو گیا، اب فیل ہونے کا کوئی چانس نہیں، اب کچھ پڑھائی کی جائے، کچھ کام کرے نہ کریں، ہمیں اسلام کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں، اس کی عبادت کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ چند گھڑیوں کے لیے اس کی عبادت کر لی، چند دنوں کے لیے اس کی عبادت کر لی، چند مہینوں کے لیے اس کی عبادت کر لی، ایسا نہیں، بلکہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، جان چلی جائے اس وقت تک کہ اس عمل پر ہمیشہ کاربند رہتے۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے، لیکن ہماری کیفیت جو ہے، دل خون کے آنسو، آنکھیں خون کے آنسو ہوتی ہیں، دلوں میں وہ احساس اگر کسی کے ہو تو وہ احساس دل اس قدر تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے اس کو سوچ کر کہ مسلمانوں نے اسلام کا کس قدر کھلواڑ بنا رکھا۔ ایک تو عبادت کرتے نہیں ہیں، پورے سال عبادت نہیں ہوتی، پھر چند دن عبادت کر کے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب تو ہمیں جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العالمین جس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے
وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے جنت میں جانے کا پروسیس اللہ رب العالمین نے رکھا۔ انسان عمل کر کے لائے، عمل صالح، ایسا عمل جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا حقدار ٹھہرا سکے۔ اور یہ عمل چند دنوں میں نہیں ہو پاتا، بلکہ حکم ہوا ہے کہ یہ عمل آپ کی موت تک جاری رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم اور آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام آنے والی اس دنیا کے اندر ہستیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی، آپ کی برتری میں کوئی بھی شک کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب العزت اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تک عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ جب تک آپ کی وفات نہ ہو جائے، آپ کا اس دنیا سے تعلق جب تک نہ کٹ جائے، اس وقت تک آپ کو عبادت کرتے رہنا ہے، عبادت انجام دینا ہے، اس وقت تک جب تک کہ سانس میں سانس جاری ہے، جب تک کہ ہوش و حواس باقی ہے، جب تک کہ دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے، جب تک کہ دل کے اندر احساس کی صلاحیت ہے، اس وقت تک جب آپ کے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، عبادت اس وقت تک کرنی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا بڑا طبقہ، اکثر و بیشتر مسلمان رمضان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مشاہدہ ہے، سب لوگوں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی مسجدیں بھر جایا کرتی، لیکن آج جمعے کا حال دیکھیے، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے رمضان کو، رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہر نماز میں پوری مسجد پھول رہتی۔ ہم اپنے آنکھوں دیکھا حال بتاتے، عشاء میں اکثر و بیشتر رمضان سے پہلے اقامت کے وقت صرف ایک صف رہا کرتی، اس کے بعد اگر نماز ہو جاتی تو 3 صفیں ہوا کرتی جس مسجد میں میرا نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا جب چاند نظر آیا، اس وقت عشاء کی اذان ہوتے ہی اندر کا پورا ایریا فل ہو گیا، جس کے اندر کم از کم 7-8 صفیں۔ جو ریگولر نمازی تھے، جو اذان سن کر کے فوراً مسجد میں آتے تھے، وہ باہر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ اوپر کا ایریا بھی بالکل فل ہو گیا جیسے آج جمعہ کی نماز۔ اور رمضان کے دنوں میں آخر تک کم از کم یہ حال رہا کہ اقامت ہونے تک مکمل مسجد بھر جایا کرتی۔ لیکن رمضان کا چاند جب غروب ہوا، جب شوال کا چاند نکلا، پھر سے وہی حالت لوٹ آئی۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے دین اسلام کا۔ رب العالمین کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں کہ دیکھ اللہ رب العالمین، ہم بس ایک ہی مہینے کے بندے ہیں، ہم ایک ہی مہینے میں عبادت کریں گے، اس کے بعد یہ امید مت رکھنا کہ ہم دوبارہ سے تیرے در پہ آئیں۔ آخر جو ایمان کی رمق رمضان میں ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سال کے 11 مہینے آپ کی زندگی کے رمضان کی طرح ہو، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ رمق، وہ چاشنی، وہ ہلکی سی روشنی تو باقی رہے آپ کی زندگی میں۔ کم از کم اتنا تو اہتمام کر لیا جائے کہ 5 وقت کی نمازوں میں وہی نمازی جو نماز تراویح میں، جو قیام اللیل میں نظر آیا کرتے تھے، وہ دوبارہ سے 5 وقت کی نمازوں میں نظر آنے لگے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ایسا سوچنا اور ایسا ہو پانا نظروں سے بہت بعید ہے۔ یہ چبھتی ہوئی بات ہے، یہ دل کی ٹھیس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ شاید کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، شاید کہ جو بھائی اس کو سن رہا ہے وہ سمجھ جائے اور وہ اس بات کا تہیہ اور ارادہ کر لے کہ کم از کم 5 وقتہ نمازی تو مجھے بننا۔ شاید کہ کوئی دل ایسا ہو، کوئی انسان بیدار صفت انسان ہو، بیدار ضمیر انسان ہو، جو ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش۔ جب رمضان آیا تھا اس وقت
سب کو یہ پیغام دیا گیا ہوگا، اس منبر سے نہ صحیح کم از کم کہیں نہ کہیں سے آپ کے کانوں میں یہ بات ضرور پڑی ہوگی کہ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، چینجنگ کا مہینہ ہے۔ اور واقعتاً جس معنی میں خطبہ بولتے ہیں، علماء بولتے ہیں، اس معنی کی چینجنگ نہیں ہمارے اندر آتی۔ ہمارے اندر منافقانہ رویہ آ جاتا ہے کہ ظاہر دکھایا کوئی کچھ اور جاتا ہے لیکن اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ رمضان سے پہلے مسجدیں خالی رہتی تھی، رمضان کے اندر بھرنے لگتی ہے، چینجنگ ہوتی ہے، پھر رمضان کے بعد پھر سے خالی ہو جاتی ہے، یہاں بھی چینجنگ ہوتی ہے، لیکن اس چینجنگ کا مطالبہ نہیں ہے، اس تبدیلی کا مطالبہ نہیں ہے۔ تبدیلی اپنے دل کے ضمیر کی تبدیلی کا مطالبہ، تبدیل اپنے احساس کی تبدیلی کا مطالبہ، تبدیلی اپنے ایمان کی تجدید کا مطالبہ کہ اپنے ایمان کو نکھاریے، اپنے ایمان کو عمدہ سے عمدہ کریے، اللہ رب العالمین سے قریب تر ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا مطلب اللہ رب العالمین کے احکام کو اچھی طرح سے پابندی سے پکڑ کر چلے۔ رمضان چینجنگ کا جو مہینہ تھا وہ اس معنی میں چینج ہوا، چینجنگ کا مہینہ تھا کہ جو آپ کی بے ڈھنگی زندگی رمضان سے پہلے جاری تھی، رمضان جب آئے تو اس میں اس قدر پریکٹس کی جائے، اس قدر محنت کی جائے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی جائے کہ رمضان کے بعد کی تصویر رمضان سے پہلے والے دنوں کی تصویر سے الگ ہو۔ لیکن یہ تصویر ہو بہو وہی باقی ہے، وہی رفتار، وہی چال بے ڈھنگی جو رمضان سے پہلے تھی وہ رمضان کے بعد بھی باقی رہی۔ تبدیلی لانی چاہیے تھی تاکہ ہمیں یہ نظر آئے کہ رمضان ہمارے لیے فائدے مند تھا کہ نقصان دہ تھا، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ رمضان جو آیا تو ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، رمضان مبارک آنے سے ہمیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ ہاں، رمضان مبارک کا نقصان بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ رمضان کے دن گزارنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں بنا پاتے، ان لوگوں کے لیے رمضان نقصان ہے، کیونکہ ایسے لوگوں پر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ لعنت فرمائی کہ رمضان کا دن، رمضان کا مہینہ رمضان کے دن گزر جائے لیکن وہ انسان اس قابل نہ بن سکا کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتے، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اپنے پچھلے دنوں کو اور آج کے دنوں کو کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہم کس قدر رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا چکے، یا ہم نے رمضان المبارک کے دنوں کو پا کر کے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالے رکھا، اپنے آپ کو خسارے میں بنائے رکھا۔ یہ غور و فکر کرنے کی عادت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اس عبادت اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وفات نہ آ جائے۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی پاک اس وقت تک عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کے خاتمے کا وقت نہ آ جائے، جب تک کہ اس دنیا سے رخصتی کا وقت نہ آ جائے، اس وقت تک آپ کو عبادت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، آپ کی امت کو بھی یہ حکم ہے۔ جب کوئی حکم اللہ کے نبی کو دیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ خاص ہے کہ نہیں، تو یہ حکم آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام امت اس حکم میں شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک انجام دینی ہے جب تک کہ وفات نہ ہو جائے، جب تک کہ موت نہ آ جائے، جب تک کہ انسان بے بس نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ عمل کے قابل نہ رہے۔ کوئی انسان مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس وقت اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ کوئی انسان عقل سے عاری ہو جائے، اس کے اندر احساس باقی نہ رہے، وہ انسان بھی اس حکم میں شامل نہیں۔ جو انسان مردہ ہو جائے، مر جائے، اس کی وفات ہو جائے، وہ بھی اس حکم میں شامل نہیں۔ لیکن جس انسان کے اندر زندگی ہے، جو زندہ ہے، جس کے اندر احساس باقی ہے، وہ سب کے سب اس حکم میں شامل ہے کہ انتقال کے وقت تک آپ کو عبادت انجام دینی۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جب ہمارا تخلیق کا مقصد، ہمارے بنائے جانے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے تو پھر ہم صرف ایک مہینے کے عبادت گزار کیوں بنے، ایک مہینے کے عابد و زاہد کیوں بن جائیں؟ یہ صرف ایک مہینے کے لیے تو ہم کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا
کہ ہم نے جن و انسان کو صرف رمضان میں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا۔ اللہ نے اگر ہم کو پیدا فرمایا تو ہماری زندگی کے آخر تک کا مقصد، زندگی کے ہر لمحے کا مقصد، ہر گھڑی کا مقصد یہ جانیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اور عبادت کا ایک طریقہ ہی نہیں ہے کہ نماز ادا کر لی جائے، بس یہی عبادت ہے۔ عبادت ہر انداز سے کی جا سکتی۔ عبادت کے بہت طور طریقے ہیں، اللہ کی بندگی کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہم نے وہ طریقہ، وہ بندگی کی چال چلن، وہ بندگی کی ریتی رواج صرف رمضان المبارک تک سمیٹ کر رکھی۔ یہ رویہ بڑا ہی خطرناک ہے، یہ رویہ بڑا ہی بیکار ہے، انسان کو یہ چیز غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب تو میں نے عمل کر لیا، اب جو عمل میں نے کر لیا یہ کافی ہے میری بخشش کی ہے۔ حالانکہ اگر آپ اسلاف کا طریقہ دیکھیں، اسلاف کے طریقے کو دیکھیں اور اللہ رب العالمین کی آیت، قرآن مجید کی آیت اس سے پہلے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ جو سارے کے سارے عمل انجام دیتے ہیں، یؤتون ما آتوا، وہ سب کچھ انجام دیتے ہیں، جو بھی نیک کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سارے کے سارے نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ بھی کرتے ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، ساری کی ساری چیزیں انہوں نے انجام دی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس لوٹنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو پڑھتی ہیں، اور آج تو ہمارا یہ طریقہ ہو گیا کہ قرآن مجید پڑھتے تو ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم سے کوئی مطلب نہیں۔ حضرت عائشہ جب اس آیت کو پڑھتی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں کہ جو سب کچھ نیک کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں، پھر بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ زناکار لوگ ہیں کہ نیک کام کرنے کے بعد بھی ڈرے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ چور ڈکیت لوگ نہیں ہیں، گناہگار لوگ نہیں ہیں، زناکار لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے خاص نیک مومن بندوں کی مثال ہے، جو سارے کے سارے نیک اعمال کرتے ہیں اور ساتھ ان کو ڈر یہ لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہ اعمال برباد نہ کر دے، ضائع نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو یہ قبول ہی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں۔ یہ ہوتا ہے مومنوں کا رویہ، یہ ہوتی ہے مومنوں کی شان کہ وہ اعمال کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، جو بھی حکم اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں کھٹکا یہ بھی رہتا ہے، یہ خوف بھی رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل ہمارے منہ پر دے کے مار دیے جائیں۔ آج مسلمان نام نہاد مسلمان، صرف نام کا مسلمان، کچھ عمل کرتا ہے تو بڑے فخر اور غرور کے ساتھ اس کا دل یہ بولتا ہے کہ یہ تو میں نے بہت اچھا کام کر دیا، اب تو میں بہت پکا سچا مومن بن گیا، یہ جنت میں لے جانے کے لیے مجھے کافی، میں نے فلاں کام کر دیا، یہ بہت نیک کام تھا، اب تو اس کا اجر مجھے جنت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کا کون سا عمل قبول ہو، کون سا عمل قبول نہ ہو، اس میں اخلاص کی مقدار کتنی تھی، اس میں ریاکاری کتنی تھی، اس میں دوسری چیزوں کی نیتیں کتنی تھی۔ نیک مومن بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کرنے کے بعد وہیں رک نہیں جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہم کو کامیاب کرا دے گا، بلکہ اس کے سلسلے سے اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان اعمال کو قبول کرے۔ اسلاف کا طریقہ آپ دیکھیں، رمضان مبارک جب شروع ہوا ہوگا تو اس وقت یہ حدیث یا پھر یہ اثر بتایا گیا ہوا ہوگا، لطائف المعارف کا واقعہ ہے۔ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان مبارک نہیں آتا تھا اس سے پہلے آدھا سال وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ جب رمضان آتا وہ اچھے انداز سے عبادت کرتے، عبادت کا حق ادا کرتے۔ جب رمضان مبارک گزر جاتا تھا ان کی دعائیں یہ رہتی تھی باقی اگلا رمضان آنے تک کہ اللہ رب العالمین رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما لے۔ یہ اسلاف کا طریقہ، اور ہم ایسے ہیں کہ ان عبادتوں کو کر کے بھول گئے۔ ایک تو اس لائق ہماری عبادتیں نہیں ہوتی جو ہمارے اسلاف کا مقابلہ کر سکے،
عبادت ہمارے اعمال اس لائق نہیں کہ ہم اپنے اسلاف کا مقابلہ کر سکیں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے عبادتیں کی ہوتی ہیں ان عبادتوں کو کر کے بھول جاتے ہیں اس کا کیا حال ہوگا، کیا بنے گا، اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اس کے تعلق سے ہم اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ عبادتیں کر لی گئی ہیں اب تو قبول ہو ہی جائیں گی، اب تو ہم اس کے ذریعے سے بخش دیے جائیں گے، اب اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں تو اس کو قبول کر لے گا۔ امید ہونی چاہیے، لیکن امید کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا، یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی پہلو ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ سے یہ امید رہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے انعامات کو قبول کرے گا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں بخش دے گا، وہیں یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ٹھکرا دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سزا دے دی جائے۔ دونوں ہونے چاہیے۔ جس طرح سے ایک پرندہ ایک پر کے ذریعے سے نہیں اڑ سکتا، اس طرح سے ہمارا ایمان بھی صرف ایک پہلو کو لے کر نہیں چل سکتا، اس میں امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو حاضرین گرامی قدر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں اس کی بدولت یہ نہ سمجھیں، اس غرور اور گھمنڈ میں نہ پڑیں، اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ اب ہمارے لیے کافی، اب ہمیں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، وہیں رک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان عبادتوں کے لیے دعا کریں، ان دعاؤں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول کر دے، ان عبادتوں کے لیے دعا کریں، ان عبادتوں کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اللہ کی جنت میں اس کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نصیب نہ ہو کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے اعمال کر لیے ہیں اب میرے لیے کافی ہے، جنت میں جا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اس وقت تک اللہ رب العالمین کی جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی، کیا آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیے، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیے، اس کی رحمت کا واسطہ، اس کے رحم کا واسطہ دے کر اس سے دعائیں کرے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول کر لے اور ان کو قبول کر کے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اس طرح کی دعائیں کریں تاکہ رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں جو کی ہوئی عبادتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنے دربار میں اس کو قبول فرما لے، اس کو شرف قبولیت دے دے۔ حاضرین گرامی قدر، مزید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر عبادتیں فرض کی ہیں، جو عبادتیں فرض کی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں، ان عبادتوں کو ہمیں آگے بھی جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان عبادتوں کو جاری نہ رکھ کر کے اپنے آپ کو بے توجہی اور بے توجہ ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، کہ اس عورت کی طرح نہ بنو کہ جو عورت بڑی محنت کے ساتھ اون کو بنتی ہے، بنائی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو ادھیڑ دیتی ہے، محنت کے ساتھ سلائی کرتی ہے، بنائی کرتی ہے، اور جب وہ چیز اچھی طرح سے بن جاتی ہے، مضبوطی کے ساتھ بن جاتی ہے، پھر اس کو وہ ادھیڑ کر اسی طرح کر دیتی ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک عورت تھی، وہ عورت مجنون تھی، پاگل تھی، دیوانی تھی۔ اس کا طریقہ یہی تھا کہ وہ دن بھر محنت کر کے سلائی کرتی، بنائی کرتی، لیکن جب شام کا وقت ہوتا تو وہ اس بنائی کو ادھیڑ دیتی، ختم کر دیتی۔ اللہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ۔ یہ ہم کو خطاب ہے کہ ہم مومن ایمان والے، اس کے اندر مرد اور عورتیں سب شامل ہیں، سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا کہ اس کی طرح ہم کو نہیں بننا ہے۔ یہاں پر رمضان کی مناسبت سے اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان عبادتوں کو کرنے کے بعد ہم اس طرح بے پرواہ ہو جائیں کہ وہ عبادتیں پھر صفر میں پہنچ جائیں، اس کا اجر زیرو ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ ہم کو نہ پہنچے، ہم کو کوئی فائدہ اس کو نصیب نہ ہو۔ ہم ایسے نہ بنیں، بلکہ جس طرح سے سلائی بنائی کر کے ایک کپڑے کو اچھی طرح سے مزین کر کے تیار کیا جاتا ہے،
تاکہ وہ استعمال کے لائق بن سکے۔ اسی طرح ہمارے رمضان کے اعمال کے ساتھ ہونا چاہیے، جو ہم نے محنت سے عمل کیے ہیں اس عمل کا اثر ہماری زندگی میں آنا چاہیے، اس عمل کا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے، جیتے جی ہم اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، ایسا ہم ان کو اعمال کے ساتھ ٹریٹ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اس تعلق سے کہ اللہ رب العالمین جو بھی عمل ہم نے کیا ہے، جو بھی عمل کر رہے تھے، اس کا فائدہ ہماری زندگی میں نصیب ہو، ہماری زندگی پر اس کا اثر دکھائے دے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ان اعمال کو قبول کر لے۔ اور رمضان مبارک میں جو عبادتیں کی، اس عبادت کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ ان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر کرنے والا ہمیشگی برتے، اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا مبارک طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل شروع کر دیتے تھے، کبھی اپنی زندگی میں شروع کر دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو نہیں چھوڑتے تھے، چاہے جس قدر حالات سخت ترین ہو جائیں، مجبوریاں کس قدر کیوں نہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی ایک عمل کر لیا، چاہے وہ نفلی نماز ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کوشش آپ کی یہ رہتی تھی کہ اس کو ادا کیا جائے، اس پر مداومت کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ رمضان میں اگر ہم نے عبادتیں کی ہیں تو ان عبادتوں سے بالکل کٹ نہ جائیں، کیوں بس رمضان کے لیے خاص تھے، بلکہ رمضان کے بعد، رمضان میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں نہیں کی جا سکتی۔ ہر عبادت کی جا سکتی ہے، روزہ کیا جا سکتا ہے، تہجد پڑھا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے۔ ہر عبادت جو رمضان میں ہوئی ہے وہ بعد کے دنوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے کہ جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر ہمیشگی کوئی بندہ اختیار کرتا ہے، ہمیشہ اس عبادت کو انجام دیتا ہے، وہ عمل بہت بہترین ہے، ان بڑے بڑے اعمال سے بہت اچھا ہے جو ہمیشہ نہیں کیے جا سکتے، جو انسان ہمیشہ نہیں کرتا۔ شریعت اسلامیہ کا کتنا پیارا رول ہے، کتنا پیارا پیغام ہے، اور کتنی مہربانی ہے بندوں پر کہ چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا اجر اس پر دیا جاتا ہے، اس چھوٹے سے عمل کو سب سے محبوب عمل بتایا جاتا ہے کہ جس پر آپ ہمیشگی اختیار کریں، کیونکہ وہ جب ہمیشگی آپ اختیار کریں گے، اس عمل کو روز انجام دیں گے، اس عمل کو چھوڑیں گے نہیں، تو دھیرے دھیرے وہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس قدر بڑی ہو جائیں گی کہ بڑے بڑے اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا جب اہتمام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے، کم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑا کرتے تھے۔ اور کبھی اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد چھوٹ جایا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح بیدار ہونے کے بعد بھی پڑھ لیا کرتے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عمل پر مداومت اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل اختیار کرتے تھے تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا حال، یہ تو نوافل کی بات تھی کہ نفلی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن ہم فرائض کو، فرض نمازوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہم پر پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، چاہے کنڈیشن اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک انسان کو بستر پر سے اٹھنے کی طاقت نہ ہو، اس پر بھی نماز معاف نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان گزرتے ہی ہم نے سارے کے سارے وہ فرض ہوں، نفل ہوں، سنت عبادتیں ہوں، سب کے سب چھوڑ دی۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ تابعین کی جماعت ایسے لوگوں کو بہت برا بلا کہا کرتے ہیں، کہتے تھے بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان۔ کتنے برے لوگ ہیں یہ، کتنے بدتر لوگ ہیں، کتنی بدتر قوم ہے یہ کہ جو صرف اللہ رب العالمین کو رمضان کے مہینے میں ہی جانتے ہیں۔ بس رمضان ہی میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب رمضان گزر جاتا ہے پھر ان کو معلوم نہیں کون اللہ رب العالمین، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں زندگی کا مقصد ہماری کیا ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں تو یاد رہتا، یہ کہ رواج رہتا ہے تو اس لیے عبادتیں کر لی جاتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد سب کچھ بھول جاتا۔
بیس القوم، تابعین کہتے ہیں کتنی بری قوم ہے یہ، کتنے برے لوگ ہیں یہ، کتنے بدتر قسم کے لوگ ہیں کہ بس اللہ رب العالمین کو رمضان کے مہینے میں ہی جانا، رمضان ہی کے مہینے میں پہچانا۔ حاضرین گرامی قدر، رمضان کے بعد جو اعمال آپ کو جاری رکھنے ہیں ان اعمال کی ایک فہرست بنائی جا سکتی ہے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ دلالت کرتا ہے کہ ہم کو وہ عمل عام دنوں میں بھی انجام دینے چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام، فرض نمازوں کی بات نہیں بلکہ نوافل کا اہتمام۔ ابھی ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نفلی عمل بھی شروع کر دیتے تھے جس کا کوئی حکم نہیں ہوتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی اختیار کرتے۔ آپ نے قیام اللیل پڑھا، رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا، تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی وہ عمل تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو جاری رہے۔ اور یہ چیز جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ تہجد کی لذت کیا ہے، تہجد کے اندر پڑھنے کا کیا مزہ ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب سارے کے سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جب دنیا کی چہل پہل ختم ہو جاتی ہے، جب سب شور شرابہ سناٹے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس وقت راتوں کو اپنی نیند کو خراب کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا کس قدر پسندیدہ ہوتا ہے، اس کی لذت، اس کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، اس شخص سے پوچھتی ہے جو شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کا اہتمام کرو، قیام اللیل کیا کرو۔ جو تراویح رمضان مبارک میں ہوتی ہے وہی عام دنوں میں ہم اس کو قیام اللیل یا تہجد کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی کا حکم دیا کہ تم قیام اللیل کا اہتمام کرو، تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی، بزرگ لوگوں کی عادت تھی، ان کی عادت تھی، یہ ایک دو دن کا کام نہیں تھا کہ مہینے میں ایک دو دن بیداری کر لی، بلکہ ان کی عادت تھی كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، راتوں کو کم سوتے تھے، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، راتوں کو کم سوتے تھے، وہ ان کی عادت تھی۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ ہم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیام اللیل کی عادت اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی ہے، گناہوں کو دھونے والی ہے، اور تمہارے اندر کے جسمانی طور پر جو نقصان ہو سکتے ہیں، جو بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ تہجد کے یہ فائدے ہیں، ان فوائد کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی عمل کیا ہے تو اس پر مداومت اختیار کرو، ہمیشگی اختیار کرو، تو رمضان میں جو عمل یہ قیام اللیل کا، تراویح کا کیا ہے، اس کو عام دنوں میں بھی جاری رکھو۔ روزے رکھے ہیں، روزوں کا اہتمام کیا، یہ روزے ہمارے اوپر فرض تھے، ہم نے رکھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور روزے بھی ہیں جو نفلی روزے کہے جا سکتے ہیں۔ مہینے کے اندر ہر ہفتے میں 2 روزے، جمعرات کا اور پیر کا روزہ، سوموار کا روزہ، اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 روزے 13، 14 اور 15 یا ایام 20 کے روزے ہوا کرتے ہیں، یہ رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نفلی روزے آتے ہیں، اور بھی سنت روزے آتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ روزوں کو صرف رمضان مبارک کی حد تک روک کر نہ چھوڑ دیجیے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس سحری اور افطار کا انتظام ہے، وہ ان روزوں کا اہتمام ضرور بضرور کرے۔ کم از کم ایک مہینے کے اندر جو 3 روزے آتے ہیں اس کا تو اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر شوال کا یہ مہینہ جاری ہے، اس سلسلے میں یاد دہانی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، کہ جو انسان رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتا ہے تو اس کا ثواب اس طرح ملتا ہے کہ جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر اس انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اور اس شوال کے 6 روزے ضروری نہیں ہے کہ لگاتار 6 دن رکھے جائیں، آپ اس کو ایک دن چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، 2 دن چھوڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح آسانی ہو، بس شرط یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں ہو۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عید کے اگلے دن ہی سے یہ روزے رکھنے شروع کر دیے جائیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ جب آسانی ہو، شوال کا 30 دن کا مہینہ ہو یا 29 کا مہینہ ہو، ایک دن عید کا چھوڑ کر کے باقی 28 یا 29 دنوں میں ان کو کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
زکات، صدقات، عطیات دینے کی جو عادتیں تھیں اس کو بھی جاری رکھیں، اس کو بھی برقرار رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اسی بات کو لے کر شکوہ اور شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ رب العالمین میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ رمضان میں پڑھا، رمضان میں کس قدر کوئی شخص 2 قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پڑھ رہا ہے، کوئی 4، کوئی 5، 10، 15 تک بھی پڑھ جاتے ہیں لوگ، لیکن رمضان کے بعد کی یہ کنڈیشن نہیں رہتی۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد قرآن پڑھنے کا اہتمام رمضان میں تھا، لیکن یہ اہتمام ہم کو رمضان کے بعد نظر نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہو بہو وہی کنڈیشن جو رمضان میں تھی وہ یہاں بھی رہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم کچھ تو رمق باقی رہے، کچھ تو احساس رہے، وہ عمل جو رمضان میں کیا تھا بعد کے دنوں میں بھی تو کم از کم تھوڑا بہت عمل جاری رہنا چاہیے کہ نہیں جاری رہنا چاہیے۔ یہی شکایت اللہ کے نبی کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے رب العالمین تیرے کلام کو، قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے میں ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل، قرآن کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کو چھوڑنے میں آتی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ رمضان المبارک صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وہی ایک مہینہ نہیں تھا، بلکہ رمضان کے بعد دیگر مہینوں میں بھی اللہ کی عبادت کریں، چھوٹی موٹی جتنی عبادت ہو سکے کریں، اس پر ہمیشگی اختیار کریں، ہمیشہ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں، اور پھر رمضانی مسلمان نہ بنیں، منافقانہ رویہ نہ دکھائے کہ بس ایک مہینے کے مسلمان، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں آپ کو مسلمان رہنا، کیونکہ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ ایک مہینے کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، 12 مہینے کی عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ رب العالمین مجھے اور میرے سامعین کو سب کو توفیق دے کہ وہ رمضان کے بعد بھی عبادتوں کا سلسلہ اچھے انداز سے جاری رکھ سکے۔ رب العالمین جو بھی ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، یا رب العالمین اس میں کمی بیشی ضرور رہی، لیکن رب العالمین ہمیں تیری ذات سے، تیری رحمت سے امید ہے کہ تو اس کو قبول فرمائے گا۔ رب العالمین ان کو قبول فرما لے، جو روزے رکھے ان کو قبول فرما، جو قیام کیا ہے ان کو بھی قبول فرما لے، جو دعائیں کی ہیں رب العالمین ہمارے حق میں بہتر ہے تو ان کو ضرور قبول فرما۔ رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ